اردو ادب کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ آپ کو یاد تو ہوگا سلسلہ شروع کیا شوکت تھانوی کے خاکوں کا، کی کتاب شیش محل سے، اور آج کا خاکہ ہے جس کا عنوان ہے آسی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب یہ خاکسار نہایت خفیہ طور پر ناموزوں شعر کہا کرتا تھا، اور والد صاحب سے دو ہی باتوں میں ڈر معلوم ہوتا تھا کہ ایک تو خدا وہ دن نہ لائے کہ وہ ہم کو سگریٹ پیتے دیکھ لیں، اور خدا اس برے وقت سے بھی محفوظ رکھے جب ان کو یہ اطلاع ہو کہ صاحبزادے شاعر ہوتے جاتے ہیں۔ اور روز بروز مگر آپ نے سنا ہوگا کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ چنانچہ اس شاعر کی جو شامت آئی تو اپنی ایک غزل جو بزہ میں خود شاہکار کا درجہ رکھتی تھی اور جس کو جھوم جھوم کر تنہائیوں میں گنگنایا جاتا تھا، لکھنؤ کے رسالہ ترچھی نظر میں چھپنے کے لیے بھیج دی۔ رسالے کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ معیاری رسالہ تھا، اور وہ جس کا نام تھا ترچھی نظر۔ کیا تاریخی اس میں مبارک تھا۔ بہرحال اس رسالے میں ہمارا کلام شائع ہو گیا، اور بہر خدا ہمیں بھی کہیں چھاپ دیجیے والی التجا آخر قبول ہو کر رہی۔ اب فکر یہ تھی کہ تمام گھر والے، تمام اہل خاندان، تمام آئے گئے۔ مختصر یہ کہ سبھی اس چھپی ہوئی غزل کو دیکھیں اور اندازہ کریں کہ جس جوہر قابل کو محض امتحانوں میں فیل ہونے کی وجہ سے مستقلاً نالائق سمجھ لیا گیا ہے، وہ دراصل ہے کیا چیز، اور اس پامال ہونے والے ذرے میں آفتاب بننے کی کیسی بھرپور صلاحیتیں موجود ہیں۔ کسی وقت ملنا چاہتا ہوں، خود تشریف لائے یا مجھ کو بلائے۔ اللہ اکبر! اپنی اہمیت کا پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ اتنا بڑا ایڈیٹر ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم واقعی کچھ ہیں ہی بڑے آدمی۔ فوراً خط ہاتھ میں لیا، شیروانی پہنی اور رسالہ نظر کے دفتر جا پہنچے۔ امین سلونی صاحب کو خود انہی سے پوچھا۔ وہ اپنی مونچھوں کے تاؤ کے ساتھ گویا اڑے جا رہے تھے۔ بہت اخلاق سے ملے، دیر تک ادبی گفتگو ہوتی رہی۔ ان کو ہم نے اپنی ہی قسم کا آدمی پایا۔ پھر کیا تھا، روز آنے جانے لگے، کبھی وہ ہمارے یہاں، کبھی ہم ان کے یہاں۔ ایک دن امین سلونی صاحب نے باتوں ہی باتوں میں مشورہ دیا کہ تم شعر کہتے ہو تو کسی کے شاگرد ہو جاؤ۔ رائے تو مناسب تھی، مگر استاد بنانے کے لیے کوئی صاحب فوراً ذہن میں نہ آئے۔ امین صاحب نے اپنے استاد کا ذکر کیا۔ ہم نے کہا کہ بس یہ ٹھیک ہے، اتنے بڑے ایڈیٹر کا استاد اگر ہمارا استاد بن گیا تو ہم کچھ فائدے ہی میں رہیں گے۔ امین صاحب کے ساتھ ان کے استاد کے یہاں پہنچے۔ کبوتروں کی ڈھابلیوں سے لبریز صحن سے گزر کر ہم لوگ ایک دالان میں پہنچے، جہاں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ ایک نہایت ضعیف العمر شخص سے بیٹھے ہوئے شطرنج کھیل رہے تھے، انتہائی انہماک کے ساتھ، یعنی ایسا انہماک کہ بغیر چرم کا حقہ وہ ضعیف العمر صاحب مسلسل پی رہے تھے۔ شطرنج کی بازی کے بعد امین صاحب نے تعارف کی رسم ادا کی۔ مولانا، آپ میرے دوست شوکت تھانوی صاحب ہیں، اور شوکت صاحب آپ میرے استاد مولانا عبدالباری آسی ہیں۔ دونوں طرف تبسم، دونوں طرف سے بڑی خوشی ہوئی والا رسمی جملہ۔ میں نے کہا، میں برابر آپ کا کلام پڑھتا ہوں، اور آپ کا ایک شعر میرے دل پر نقش ہے۔ دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئینِ وفا بدلا۔ مولانا آسی ہمارے حسن انتخاب پر خوش ہوئے اور فوراً پان عطا فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد امین صاحب نے ہم کو مولانا آسی کی شاگردی میں پیش کر دیا، اور مولانا نے عذرِ شفقت قبول فرما لیا۔ مولانا آسی کے شاگردوں کی فوج ظفر موج میں ایک رنگروٹ کا گویا اضافہ ہو گیا۔ ایک قریبی مشاعرے کے لیے غزل کہنے کا حکم ملا۔ ہم غزل بھلا کیا خاک کہتے، وہی چند موضوع اور کثرت سے ناموضوع بے ربط مصرے کہہ کر لیے آئے۔ مولانا نے غزل خود کہی، اور اس میں تبرک کے طور پر شاید ہمارا ایک آدھ مصرع رہنے دیا۔ اسی طرح دوسرے شاگردوں کی غزلیں بھی مولانا نے دیکھیں کہ ان کے شعر دال میں نمک کے برابر، اور اپنے شعر نمک میں دال کے برابر۔ البتہ حیرت یہ ہوتی تھی کہ مولانا شعر اس طرح کہتے تھے گویا ٹائپ رائٹر کچھ لکھتا چلا جا رہا ہے، 1 2 3 4۔ مختصر یہ کہ اسی طرح مشاعرے پر مشاعرے ہونے لگے، اور ہم لگے اچھلنے۔ پڑھنا بھی آ گیا، داد لینا اور دینا بھی آ گیا، شاعر بھی بن گئے، مگر استاد کے بل بوتے پر۔ البتہ رفتہ رفتہ یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ شعر دراصل ہوتا کیا ہے، اچھا شعر کسے کہتے ہیں۔ معمولی کی
کیا پہچان ہے اور برے شعر کی کیا تعریف ہے۔ آخر مولانا سے کہا کہ اب ہم کو بھی شعر کہنے دیجیے۔ مولانا نے اجازت دے دی اور ہم نے خود جو کوشش کی تو اب دنیا ہی بدلی ہوئی نظر آئی۔ کچھ تک کی باتیں پیدا ہو گئیں اور اب اصلاحی غزلیں پڑھنے لگے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اصلاحیں کم ہوتی گئیں۔ مولانا عاصی استاد کم ثابت ہوئے، دوست زیادہ بنے۔ انتہائی بے تکلف اور نہایت بے باک قسم کے دوست، ان کی رنگینیوں میں ہم ان کے شریک اور ان کی خلوت و جلوت کے آشنائے راز۔ مولانا عاصی کے متعلق سینکڑوں رائے تبدیل کرنے کے بعد آخرکار اس رائے پر پہنچنا پڑا ہے کہ ان کے علم و فضل سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کلام نہایت ٹھوس ہوتا ہے، مگر فطرت ایسی ٹھوس پائی ہے کہ عجیب بے خودی کا عالم طاری رہتا ہے۔ شیروانی میلی ہے تو خوش ہیں کہ پاجامہ تو اجلا ہے، پاجامہ میلا ہے تو دل مطمئن ہے کہ قمیض بالکل صاف ہے، خط بڑا ہوا ہے تو اطمینان یہ کہ حاصل ہے کہ خضاب کا رنگ تو قائم ہے، شوق ہے شطرنج کا اور قلمی کتابوں کا، مرغوب ہیں قلمی آم اور الہ آباد کے امرود، مشغلہ ہے صرف لکھنا اور پڑھنا اور بیگار ہے شاگردوں سے سر کھپانا۔ پہلے صرف صاحب تلاندہ تھے، اب بفضلہ صاحب اولاد بھی ہیں۔ پہلے تو کہیں نہ کہیں جانے کی وجہ سے لباس کی طرف ایک آدھ تزدیدہ نظر ہو بھی جاتی تھی، مگر اب تو بال بچوں میں ویسے بھی کپڑے میلے ہوتے ہی ہیں۔ دوسرے ایک عیالدار کے لیے یہ شوقینیاں کچھ مناسب بھی نہیں ہیں۔ تصانیف کا سلسلہ جاری ہے، انسانی بھی اور کاغذی بھی۔ کتابیں بھی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہیں اور بچے بھی چشمے بددور۔ رہ گئے شاگرد، ان کی نہ پہلے کمی تھی نہ اب۔ باوجود اس جنگ کے جتنی مرتبہ در دولت پر حاضری دی، ایک نہ ایک نیا رنگ روٹ نظر سے گزرا۔ یہ بھرتی پہلے بھی جاری تھی اور اب بھی جاری ہے۔ یہ تھا آج کا خاکہ عاصی کے نام سے، شوکت تھانوی کی کتاب شیش محل سے۔ پورا نام ہے کتاب کا شیش محل اور قاعدہ بے قاعدہ۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی اور خاکے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔